کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی والدہ کو برہنہ ہونے کی حالت میں دیکھے؟ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آداب کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، بغیر اجازت لیے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اور آج کے درس میں اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر کسی محرم رشتہ دار کے کمرے یا گھر میں داخل ہوں تو اس کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن علی امی، کیا میں اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت مانگوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ انی خادمھا، یا رسول اللہ میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا استأذن علیہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی معہا فی البیت، میں ان کے ساتھ گھر کے اندر رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا استأذن علیہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا اتحب ان تراہا عریانا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہو اور تو ان کو ننگا ہونے کی حالت میں دیکھے؟ ننگا برہنہ ہونے کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ جب تو کمرے میں داخل ہو، وہ بے تکلف بیٹھی ہیں والدہ محترمہ، تو بسا اوقات کپڑا کسی جگہ سے اونچا ہے، لیٹی ہوئی ہیں تو کپڑا کسی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، تو کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی والدہ کو برہنہ ہونے کی حالت میں دیکھے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا فاستأذن علیہ، پھر اجازت لو، پھر داخل ہو۔ تو یہ بہت بڑا ادب ہے۔ محرم رشتہ دار بہن کے گھر میں، بہن کے کمرے میں جا رہے ہیں، والدہ کے کمرے میں جا رہے ہیں، محرم رشتہ داروں کے کمرے میں جا رہے ہیں تو اجازت لینا ضروری۔ غیر محرم تو بہت دور کی بات ہو گئی نا، وہاں تو لینی ہی لینی ہے اجازت۔ محرم رشتہ دار کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں، اجازت لیں، یا کم از کم بعض گھروں میں اجازت لینے کا ماحول نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ اجازت لیں، بلکہ گھر کی خواتین کہہ دیتی ہیں جی آپ نہ کھڑے ہوا کریں باہر، یا اجازت نہ لیا کریں۔ تو دروازہ کھٹکھٹانا، تاکہ اگر کوئی کسی کو کپڑا درست کرنا ہے، چادر دوپٹہ وغیرہ درست کرنا ہے، بہنیں ہیں، والدہ ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، وہ بیٹھی ہیں اور وہ کپڑا وغیرہ درست کرنے والا ہے، تو آپ دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو کچھ سیکنڈ کا وقت دے دیں تاکہ اتنی دیر میں وہ اپنا دوپٹہ چادر وغیرہ درست کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔